روز نئے نئے بیانات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حلقہ اہل سنت۔ اسٹینڈ نہ کٹوالی، اسٹینڈ نہ کٹوالی، تمام دوست تشریف رکھیں۔ حضرات محترم بلا تخیر عظیم اسکالر حضرت والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق نصیب فرمائے۔ اس کی ایکو بالکل آپ ایک ساتھ ہی بات۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دین اسلام کی تبلیغ اور پورا عالم کفر حضور اور اصحاب حضور کے خلاف جمع ہو گیا، طرح طرح کے جو حضور اور اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے۔ ان راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑے بھی کھودے گئے، گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی، ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیتا ہے۔ ابو جہل نے مکہ المکرمہ کے ایک چوک میں سر عام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذبح کر دیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی جن کے خون سے مکے کی سرزمین لالہزار بنی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کو کون بھول سکتا ہے؟ کبھی تپتے ہوئے سنگریزوں پہ لٹایا جاتا ہے، کبھی باری پتھر سینے پہ رکھا جاتا ہے، اور پھر امیہ چنگاڑ کے زور سے کوڑا مارتا ہے اور کہتا ہے بلال یہ کلمہ چھوڑ دے ورنہ تیری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دوں۔ لیکن بلال ہے کہ آگے سے مسکرا کے کہتے ہیں تو ترشی ہو کر گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ کہا تم سے جو کچھ ہوگا تم کر لو، میں تو اس رسول سے بے وفائی۔ بلکہ کسی نے دیکھا کہ بلال کو کوڑا پڑتا ہے اور بلال ہے کہ آگے سے مسکرا رہے ہیں، تو کہا کہ بلال یہ تو رونے کا موقع ہے، یہ تو چیخنے کا موقع ہے، اور تم ہو کہ آگے سے مسکرا رہے ہو۔ تو بلال فرمانے لگے کہ تم جاؤ نا کبھی بازار میں مٹی کا برتن بھی خرید لیں تو تم اس سے بھی خوب ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں۔ کہا تم تو مٹی کا برتن بھی خریدو تو تسلی کرتے ہو کہیں کچا تو نہیں۔ بلال کا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں۔ میں کہتا ہوں مالک چمڑی اتر جائے، بوٹی بوٹی نوچ کے رکھ جائے، یہ زبان جب تک بولتی رہے گی تیرے محبوب کے قصیدے پڑھتی رہے گی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ بھی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ دکھوں کی یہ داستان کتنی طویل ہے۔ 3 سال تک میرے حضور کا معاشی بائیکاٹ کر دیا جاتا، نہ غلہ پہنچنے دیا جاتا، نہ پانی پہنچنے دیا جاتا، اور حالت یہ تھی لوگ سوکھے پتے کھا کھا کر گزر اوقات کرنے پر مجبور ہو چکے۔ ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے روتے، تو مائیں نے قرآن کی لوریاں سناتی اور ساتھ کہتی بیٹا چپ کر جاؤ، اگر کافروں نے تمہاری آواز سن لی وہ تمہارے رسول کو تانا دیں گے۔ میرے حضور کے اس مشن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی میرے حضور کی حمایت میں کھڑے تھے، لیکن جب دیکھا کہ مکے کے حالات بدلنے کی طرف نہیں آ رہے تو میرے حضور ایک طویل اور کٹھن سفر کر کے اہل طائف کے پاس پیغام لے کر پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو
دین اسلام کی تبلیغ کی تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، ہم تیری بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ بات یہاں تک صرف انکار تک رہتی تو یہ امر آخر تھا، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور واپس پلٹنے لگے انہوں نے دو رویا کی داروں میں اوباشوں کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ جب میرے حضور چلتے وہ حضور کے قدموں پہ پتھر مارتے، ایک قدم پہ پتھر لگتا میرے حضور دوسرے قدم پہ پلٹتے، دوسرے پہ پتھر لگتا میرے حضور واپس پہلے پہ پلٹتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، ان کے دو اوباش آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے، میرے حضور پھر چلتے، وہ پھر پتھر مارتے۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑنے لگی، نالین کے خون سے بھر چکے تھے، اب مزید چلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی۔ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر کہیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ملیا بیٹ کر دیتے ہیں، لیکن حضور میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ ہماری تو تقریر پہ لوگ سبحان اللہ نہ کہیں تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ آج کا خطیب کہتا ہے مجھے بلانے سے پہلے اتنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو میں پھر بات کرنے کے لیے۔ آج کہا جاتا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے تو پیٹ میرے بچوں کو بھی لگا ہوا ہے۔ یہ سارے فلسفے کون سنا رہا ہے؟ جس کے آنے سے پہلے لوگ ہاتھوں میں پھول لے کر کھڑے۔ یہ نخرے کس کو سوچ رہے ہیں؟ جس کے لیے انواع اقسام کے کھانے پکائے گئے ہیں، جس کے ایک ایک جملے پہ نوٹ نچھاور کی جا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو میں کہتا ہوں صاحب تو گاڑی کے خرچے، پیٹرول کا ریٹ، کتابوں کی قیمت گنواتا ہے، آ ذرا دیکھ میرے رسول کا انداز تبلیغ۔ لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول میٹھی بولی سے بات کرتے ہیں۔ لوگ گندی اوجریاں پھینکتے ہیں، حضور جوڑی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی کٹھن تبلیغ اور پھر رب کا حکم قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم بات سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے پیغام تمہاری روحوں میں اتارا، میں نے تمہیں دین کی دعوت دی، تم نے آگے سے پتھر مارے، میں نے تمہیں رب کی طرف بلایا، تم نے آگے سے گالیاں دی، لا اسألکم علیہ اجرا، اس کے باوجود میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت اور مودت کا رشتہ قائم رکھنا۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے کہ جب پہلے کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا تو بعد میں قرابت داروں کی محبت کا سوال کیوں رکھا؟ اگرچہ یہ کوئی مادیت کی چیز نہیں ہے، باہر کے وسیلے کی ایک صورت تو بنتی ہے۔ اہل علم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا یہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا تھا، اس میں بھی امت کی بھلائی مقصود ہے۔ اگر تم میرے اہل بیت رسول سے پیار کرو گے تو فائدہ میرا نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور قیامت تک جب تک امت اہل بیت سے محبت نبھاتی رہے گی امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ آقا کریم علیہ السلام نے عملاً اہل بیت سے محبت کی تعلیم، اور میرے حضور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ میرے حضور کبھی شہزادوں کو اپنے مبارک سینے پہ کھڑا کرتے ہیں تو کبھی حضور ان کو مبارک کندھوں پر بٹھا لیتے ہیں، کبھی اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں رکھتے ہیں، کبھی ان کی زبان اپنے مبارک منہ میں رکھتے ہیں، کبھی حضور گلی سے گزرتے ہیں تو بچوں کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو حضور مانتے بیٹا فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، ان کا رونا مجھ محمد کو بھی تڑپا دیتا ہے۔ کبھی حضور حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آگے سیدہ کا گھر آ گیا، حضور نے کھڑے ہو کر کہا میرے بیٹے کہاں پر ہیں؟ اتنے میں امام حسن دوڑتے ہوئے آئے تو حضور نے نیچے بیٹھ کر یوں بازو کھول دیے اور پکڑ کر بیٹے کو سینے سے نکال دیا۔ کبھی حضور منبر پہ بیٹھتے ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ننھی عمر ہے، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہیں، ابھی نیا نیا چلنا سیکھا ہے، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، میرے حضور سے گرتے ہوئے بیٹے دیکھے نہیں جاتے، میرے حضور اپنا خطبہ اپنا منبر چھوڑ کے جا کے شہزادوں کو اٹھا دیتے ہیں اور لا کر اپنی گود میں بٹھاتے ہیں۔ کبھی حضور ان کے بارے فرماتے ہیں لوگوں میرا حسد
میری امت کا سردار بیٹا ہے، مجھے بڑی امید ہے کہ یہ امت کے 2 گروہوں میں سلوک کروا دے گا۔ اور کبھی حضور ان کے بارے فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، لوگوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کبھی حضور دونوں کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور حضور فرماتے لوگوں جس نے مجھ سے پیار کیا، میرے بیٹے حسن سے پیار کیا، میرے بیٹے حسین سے پیار کیا، ان کے بابا علی سے پیار کیا، ان کی والدہ فاطمہ سے محبت کی، کہا جس نے ان چاروں سے پیار کیا کل قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضور کے کندھوں پہ امام حسین بیٹھے ہیں تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے واہ واہ کیسی خوبصورت سواری میسر آ رہی ہے، تو حضور میں عمر سواری دیکھ رہے ہو ذرا شاہ سوار بھی تو دیکھو کتنا پیارا، میرا بیٹا بھی تو دیکھو نا کتنا پیارا ہے۔ کبھی حضرت عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا کہ میرے حضور کا سجدہ طویل ہو گیا، مجھے خیال ہوا کہ یا وحی کا نزول ہو رہا ہے یا حکم خداوندی آن پہنچا، اتنا طویل سجدہ حضور نے کبھی نہیں کیا۔ فرماتے جماعت میں سجدہ طویل ہوا تو میں نے سر اٹھا کے دیکھنا چاہا کہ وجہ کیا ہے، حضور سر انور کیوں نہیں اٹھا رہے؟ فرماتے میری آنکھوں نے منظر عجیب دیکھا، منظر کیا تھا کہ حضور کا سر تو سجدے میں تھا، حضور کی پشت پہ امام حسین بیٹھے ہوئے جن کے لیے حضور اپنا نماز کا سجدہ طویل کر دیتے ہیں۔ کبھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں رات کے وقت حضور کی چوکھٹ پہ چلا گیا، آقا کریم علیہ السلام نے کالے رنگ کا کمبل اوڑھا ہوا تھا، میں نے اپنی حاجت پیش کی، میرے محبوب علیہ السلام نے میرا دکھڑا دور کر دیا۔ فرماتے دوران گفتگو میں نے دیکھا کہ کمبل میں کسی چیز کی حرکت کا احساس تھا، مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ ہی لیا کہ حضور یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ فَقَاشَفَهُ حضور نے چادر کو کھول دیا، فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى بَارِكَيْهِ ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے، دوسرے پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے۔ حضور نے دعا کے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مالک تو بھی ان سے پیار فرما، اور مالک جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ کبھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور مجھے فرمایا ام سلمہ باہر کھڑے ہو جاؤ اور کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ فرماتی کہ میں باہر پہرے داری پہ کھڑی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ننھی عمر تھی، یہ دوڑتے ہوئے آئے، میں نے روکنا چاہا لیکن یہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ فرماتے میں کمرے کے باہر کھڑی تھی، تھوڑی دیر کے بعد مجھے کمرے سے سسکیوں کی اور ہچکیوں کی آواز آنے لگی، میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور باہوں میں امام حسین تھے، حضور چوم رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے ام سلمہ میرا یہ بیٹا ذبح کر دیا جائے گا، میرا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا۔ کبھی حضور دونوں شہزادوں کو پکڑ کے جس طرح پھول سونگے جاتے ہیں حضور اس طرح سونگتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں ہما ریحانی من الدنیا، میرے یہ دونوں بیٹے دنیا میں میرے پھول ہیں۔ کبھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی سناتے ہیں کہ ایک دن اپنی والدہ سے عرض کیا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز حضور کے پیچھے میں پڑھ کے آؤں، تو ماں نے کہا بیٹا پھر دیر کیوں کرتے ہو، جلدی حضور کی چوکھٹ پہ پہنچ۔ کہا میں ابھی وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتا ہوں۔ تو ماں نے کہا بیٹا پھر جلدی پہنچ جائے، کیونکہ ماں بھی جانتی تھی نا جب ان کے گورے نبوت والے ہاتھ اٹھیں گے تو رب دعاؤں کو خالی تو نہیں نہ بولے گا، میرے حضور کی دعا قبول نہیں ہونی تو پھر کس کی دعا قبول ہوگی؟ اللہ اکبر، کتنی جلدی دعا قبول ہوتی ہے یہ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا اور کوئی بھائی اور یا بہن نہیں ہے، باپ فوت ہو گئے، ماں اتفاق سے کافرہ ہے، جب کبھی گھر جانا ہوتا حضور کی بات کرتے، ماں کافرہ ہے حضور کی بات سننا نہیں چاہتی۔ ایک دن گھر میں حضور کا ذکر چھڑا، ماں کی زبان سے کوئی سخت جملہ نکل گیا، بس دل ٹوٹ گیا، کہا ماں تیری بڑی شان و منزلت ہے لیکن میرے حضور کے مقابلے میں تیری کوئی شان نہیں۔ ماں تو خیر بات کہا، گھر سے باہر نکلنے لگے تو قدم لڑکھڑا گئے، دل میں خیال آیا ایک ہی رشتہ دنیا پہ ماں کا تھا، آج وہ بھی جاتا رہا۔ دوسرے میں خیال آیا کیوں نہ ابو ہریرہ جو رسول سارے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں یہ دکھڑا ان کی بارگاہ میں کیوں نہ پیش کیا ہے۔ حاضر خدمت ہوئے تو بند سینوں کی کہانیاں جاننے والے رسول، حضور دیکھا کہ ابو ہریرہ کچھ آج پریشان ہیں تو حضور نے پوچھ لیا ابو ہریرہ خیریت آج کچھ پریشان لگتے ہیں؟ عرض کی حضور اتنوں کو بلا بلا کے عطا کرتے ہو، میری ماں کی بھی ہدایت کی دعا کرتے ہو۔ آقا کریم علیہ السلام نے دعا کے ہاتھ اٹھا دی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ،
اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ یہ لفظ سن لیتے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگا، راستے میں کوئی ملا تو بازو پکڑ کر کہا ابو ہریرہ اتنا تیز تو آپ کو کبھی دوڑتے نہیں دیکھا، کیا بات ہے اتنا تیز کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہا آج تو دیکھنا چاہتا ہوں گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے رسول کی دعا پہنچتی ہے۔ دروازے پہ دستک دی تو اندر سے میٹھے لہجے سے آواز ہے بیٹا ابو ہریرہ میں آ رہی ہوں۔ کہا لہجے کی مٹھاس بتا رہی تھی محمدی رنگ کی خوشبو پہنچ چکی ہے، اور میری والدہ دروازہ کھول رہی تھی تو ان کے لبوں پہ بھی میرے حضور کا کلمہ جاری ہوا۔ تو حضرت حذیفہ کی والدہ نے کہا بیٹا جا رہے ہو پھر بخشش کی دعا ضرور کروانا۔ کہا امی میں وعدہ کرتا ہوں۔ فرماتے میں آپ نے خدمت ہوا، مغرب کی نماز ہوئی، صحابہ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے، میں وہیں پر بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے معمولات عبادت میں مشغول تھے، ذکر اذکار میں تھے، اور میری ہمت نہ ہو سکی کہ میں حضور سے عرض کر سکوں، اور وقت اتنی تیزی سے پھرتا کہ عشاء کی اذان کا وقت ہو۔ فرماتے اذان ہوئی، اقامت کہے گی، صحابہ نماز مکمل کی، صحابہ اٹھ کے گھروں کو چلے گئے، میں وہیں پر بیٹھا تھا۔ دل میں خیال آتا ہوگا کہ ایک نماز کی چھٹی لے کر آیا تھا، اب نمازیں بھی 2 ہو گئی، اور بغیر دعا کے چلا گیا تو مان تو چھوٹی سی شرط پہ دی تھی کہ میرے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ وہاں کبھی ماں کا خیال آتا، کبھی حضور کو دیکھتا تو حضور کو معمولات میں مصروف تھے۔ وقت تیزی سے سمٹ رہا تھا اور میری ہمت نہ ہو سکی۔ آقا کریم علیہ السلام جب مصلی امامت سے اٹھے اور اپنے کاشانہ اقدس کی طرف بڑھنے لگے تو جو لوگ مسجد نبی میں حاضر ہوئے ہیں ان کی نگاہوں میں وہ منظر جان پڑا ہوگا کہ بالکل مصلی امامت سے قریب حضور کا حجرہ انور ہوا کرتا تھا، اور فرماتے میرے غیر ارادی طور پہ قدم تیز ہوئے کہ حذیفہ جلدی کر لو، اگر حضور گھر چلے گئے پھر تو صبح ملاقات ہو۔ فرماتے غیر ارادی طور پر میرے قدم کچھ تیز ہوئے تو قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں پیچھے پلٹے بغیر پوچھا من ھذا، کون ہے یہاں پر؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ قل نعم، جی جی حضور میں حذیفہ ہی ہے۔ حضور کو میں حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ اللہ اکبر، بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ ابھی حذیفہ گھر سے نہیں چلے تھے کہ حضور کو پتہ تھا حذیفہ کس بات کی چھٹی مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سنبھل کے بیٹھنا، میرے حضور جانتے ہیں کون سا عاشق کہاں بیٹھے کیا سوچ رہا۔ فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا۔ اب حضرت حذیفہ خاموش کھڑے ہیں کہ کام کیا بتاؤں، کام تو محبوب کے لبوں تک بھی نہیں پہنچے۔ اللہ اکبر، وہ بند سینوں کی داستان ہے، اور علماء فرماتے ہیں جو حضور کی بارگاہ میں ہم استغاثہ پیش کرتے ہیں، لفظوں کا سہارا لیتے ہیں اور اپنی داستان سناتے ہیں، اپنے دکھڑے سناتے ہیں، کہا یہ تو صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ وہ محبوب تو بند سینوں کی کہانیاں بھی جانتے ہیں، وہ تو بند لبوں کی کہانیاں بھی جانتے ہیں، وہاں لفظوں کا سہارا بھی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام۔ اب حضرت حذیفہ فرماتے میں خاموش کروں کہ کام کیا بتاؤں، کام تو لبوں تک بھی نہیں آیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے وقفہ سکوت توڑا اور حضور میں حذیفہ سنو، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط، ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، اور حذیفہ جانتے ہو آج کیوں آیا تھا؟ آج اسپیشل آپ سے اجازت لے کر آیا تھا کہ مالک مجھے اجازت دے گا میں بھی تیرے رسول کو سلام نہ کر کے حذیفہ مجھے سلام کرنے آیا۔ یہاں رک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، زمین پر بسنے والے امتی ہو کر جھگڑا کریں تو ان کی مرضی ہے، ورنہ میرے رسول کی چوکھٹ تو وہ ہے جہاں آسمان والے اجازت لے کر سلام کرنے آتے ہیں، اور اگر آسمان والے بھی آ کر مدینے والے کو سلام کریں تو پھر کمال ہے مدینے والے کا کیا؟ اللہ اکبر۔ میرے استاذ مکرم فرمایا کرتے ہیں سلام پڑھنے سے نہ ہوگا، کوئی صبح پڑھتا ہے تو پڑھنے تو، کوئی دوپہر پڑھتا ہے تو پڑھنے تو، کوئی رات پڑھتا ہے تو پڑھنے تو۔ کہا یہ وہ وظیفہ ہے جو رب نے حجر و شجر کو بھی عطا کیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں آج تک اس پتھر کو جانتا ہوں کہ میرے حضور جب بھی اس کے قریب سے گزرا کرتے وہ حضور کو سلام پیش کیا جائے۔ یار پتھر ہو کے حضور کو سلام کرے اور امتی ہو کے پڑھنا بھول جائے۔ اللہ، اور اگر کسی کا موڈ نہیں بھی پڑھنے کا تو میں کہتا ہوں میں تو 3 مرتبہ کی دعوت دے رہا ہوں، صبح دوپہر شام، اور آپ نے 5 مرتبہ فرض کیا، نماز پوری نہیں ہوگی جب تک میرے رسول کو سلام نہیں کرو گے۔
आपने तो दिन में 5 मरतबा हर 2 रकात के बाद रखा अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, कहा नमाज नहीं पूरी होगी जब तक सलाम नहीं। और ऐसे तो तरतीब रब की तरफ से इससे बेपनाह बेशुमार हिकमतें हैं इसमें, लेकिन कैसी खूबसूरत तरतीब है। आप दफ्तर में बैठे थे, अजान आ गई, हुक्म हो गया रब की इबादत करो, बात समझ में आती है, रब की इबादत का हुक्म, लेकिन आपने वुजू किया, रकतों के लिए खड़े हो, कानों तक हाथ उठाए, हाथ बांध के कहा मालिक रब्बुल आलमीन तू है, रहमान तू है, रहीम तू है, मालिक यौमिद्दीन तू है। कभी रुकू में उसकी तसना हो रही है, कभी सर सजदे में रख के कहा जा रहा है सुब्हान रब्बियल आला। या रब की इबादत के लिए बुलाया था तो इबादत तो पूरी होगी। कहा नहीं उतनी देर तक सलाम नहीं फेर सकता जब तक मेरे रसूल को सलाम नहीं करना, और हर को सलाम पेश करना है। तो मैं सलाम पढ़ने से ना रोका करो, सुबह भी हुजूर को सलाम, दोपहर भी हुजूर को सलाम, शाम भी हुजूर को सलाम। यार ये सादा सी बात है, आप गली से गुजर रहे हो, कोई छोटा बच्चा आपको सलाम करे 1 बार 2 बार 3 बार, तो चौथे दिन आप ही मोटरसाइकिल से ब्रेक लगा के पूछ लेते हैं कि बेटा आप किसके बेटे हैं, रोजाना मुझे सलाम करते हैं। अपनी औलादों को ये वजीफा इतना बढ़ा दो, सुबह भी हुजूर को सलाम, दोपहर भी हुजूर को सलाम, शाम भी हुजूर को सलाम। तो यार कभी तो हुजूर भी पूछेंगे नहीं किसका पुत्र है, रोजाना मुझे सलाम करता है। मार्का में माँ बाप का भी नाम आ गया, फिर मोहब्बत का ताल्लुक बूढ़ा होकर के नहीं होगा। तो फरमाया हुज़ैफा उसने मुझे आकर बताया कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है और मेरे बेटे हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के भी सरदार हैं। सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, यही 2 नौजवान हैं जो जन्नती जवानों के भी सरदार हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी बारीक सी बात, उसका लुत्फ दीजिएगा पूरा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने किसको बताया? एक सहाबी को, नाम क्या है? हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु। कब बताया? रात के वक्त इशा की नमाज के बाद जब मस्जिद नबी में दूसरा बंदा को मिला। यार हुजूर ने तो एक सहाबी को 1 मरतबा बताया, कोई मीडिया का तो दौर नहीं था, यहाँ से क्लिप निकले तो सुबह करोड़ों लोगों तक पहुंचे। हुजूर ने 1 मरतबा एक सहाबी को रात के अंधेरे में बताया कि मेरे ये 2 बेटे जन्नती जवानों को भी सरदार। और जब बताया उस वक्त उम्र कितनी थी? बताया जाता है 61 हिजरी में वाक़या करबला, और उस वक्त इमाम अली मकाम की उम्र 56 साल थी। तो 4 से 5 साल की उम्र बनती है मैक्सिमम। 4 से 5 साल की उम्र में थे नन्हे शहजादे, और हुजूर ने एक रात एक अंधेरे में एक सहाबी को कहा मेरे ये बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं। फिर मैं सहाबा की अज़मत को सलाम ना करूं, उन्होंने पूरी उम्मत को बता दिया कि यही 2 बेटे हैं जो जन्नती जवानों के भी सरदार हैं। और मैं कहता हूं मैंने आपको इतनी अज़मत की हदीसें सुनाई कि कभी हुजूर कंधों पे बिठाते हैं, कभी हुजूर अपने सीने पे खड़ा करते हैं, कभी हुजूर अपनी मुबारक पुष्ट पे बिठा लेते हैं, कभी हजरत उमर देखते हैं, कभी हजरत अबू बकर देखते हैं, कभी हजरत उसामा बिन ज़ैद देखते हैं, कभी हजरत अबू हुरैरा देखते हैं, कभी हजरत उम्मे सलमा देखती हैं, कभी हजरत अब्दुल्लाह इब्न शद्दाद देखते हैं। ये सारी अज़मत की जो हदीसें हैं हसनैन करीमैन की, मैंने बताई आपको, मैंने सुनाई आपको, वाकई हदीसें मौजूद हैं। लेकिन सादा सा सवाल है यार, जो हदीसें मैं सुना रहा हूँ उन सारी हदीसों को बयान तो सहाबा ने किया। अहले बैत की सारी शान उम्मत तक सहाबा ने पहुंचाई, और ये सहाबा की ईमानदारी है। और सहाबा से ज्यादा अहले बैत की शान कौन बता रहा है? क्योंकि सहाबा ने सारी हदीसें उम्मत तक पहुंचाई हैं। और ये तो पक्की बात है जिसके बारे में बंदे के सीने में बुग़्ज़ हो, बंदा उसकी तारीफ नहीं सुनाता। तो अगर सहाबा ने सुनाई है, सहाबा जानते थे ये दीन का हिस्सा है और ये उम्मत की भलाई है और ये उम्मत के साथ दियानतदारी है, और सहाबा के दिल अहले बैत की मोहब्बत में तड़पा है। वक्सी बढ़ गया खुद फरमाया लोगों खाना तारिकुन फीकुम मुस्तक़ल है। मैं 2 बारी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ूंगा, किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद, और दूसरा मेरे अहले बैत रसूल। फरमाया किताबुल्लाह में हिदायत भी है, रोशनी है, फीहिल हुदा व नूर, उसमें हिदायत भी है, उसमें रोशनी है। इतनी काफी वाफी शाफी किताब कि हर खुश्क व तर का जिक्र इसमें, वला रत्बी वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन, और जिक्र इतना पुख्ता के ज़ालिकल किताब ला रैब फी, इसमें शक नाम की भी गुंजाइश नहीं, गलती धोखा इसमें नहीं। क्यों? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इसकी हिफाजत खुद हमने अपने ज़िम्मा करेंगे। लेकिन ज़हन में सवाल पैदा होता है, जब इतनी काफ़ी वाफ़ी शाफी किताब हमारे पास मौजूद है तो फिर हमें अहले बैत का दामन क्यों पकड़ाया? और सिर्फ पकड़ाया नहीं जाना, हमारी हिदायत के लिए नाज़िम करना। तो मेरे उस्ताद मुकर्रम बड़ा सादा सा जवाब किया करते हैं, आप फरमाते बेटा एक होती है थ्योरी और दूसरा होता है प्रैक्टिकल।
تھیوری کہتے ہیں لکھا ہوا نصاب تعلیم، اور پریکٹیکل کہتے ہیں اس کی عملی مشق۔ فرمایا تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت رسول۔ اگر تم اسلام کی تھیوری دیکھنا چاہو، لکھا ہوا نصاب تعلیم دیکھنا چاہو، قرآن مجید کھول کر دیکھ لو، اور اگر کبھی شوق آ جائے کہ آپ کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہے جس نے اس کے اوپر پریکٹیکل کیا ہے، تو کہا کہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار دیکھو۔ انہیں 22,000 کی ننگی تلواروں کے سامنے تنے تنہا ڈٹا ہوا آل رسول کا یہ شہزادہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ، اسلوب اور طریقہ بتا رہا۔ اتنی بڑی قربانی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی ہے، تو اس قربانی کا مقصد کیا تھا؟ ایک طرف 22,000 کی ننگی تلواریں چمک رہی ہیں اور دوسری طرف 72 لوگ تنے تنہا کھڑے ہیں، 6 ماہ کے بچے ہاتھوں میں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، گلے کاٹ دیے جاتے ہیں، سر نیزے کی نوک پہ چڑھائے جاتے ہیں، بازو کاٹ دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نظریے کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ کون سی طاقت تھی جس نے 72 لوگوں کو اتنی بڑی طاقت کے سامنے کھڑا کر دیا کہ تلواروں سے آگے وہ نظریہ نظر آتا ہے، وہ فکر، وہ اجالے نظر آتے ہیں۔ امام علی مقام تو امام علی مقام ہے، اس نظریے پر چھوٹا بچہ بھی اسی استقامت سے کھڑا تھا جیسے امام علی مقام کھڑا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ سوال تو یہ ہے اصل میں کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے اتنی بڑی طاقت کے سامنے جو ہے وہ 72 لوگوں کو ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ تو وہ میرے امام کا فلسفہ تھا، وہ میرے امام کا دین تھا، وہ میرے امام کا نظریہ تھا جس نے اتنی بڑی طاقت پیدا کی۔ لہذا حسین جیسا شخص یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ نظریہ تھا جس کی بنیاد پر اتنی بڑی طاقت کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن شرابی کے آگے جھک نہیں سکتا۔ یہ نظریہ تھا، اور کربلا سے کچھ نہیں بچا یار۔ 6 ماہ کے بچے ذبح کر ڈالے، شہیدان کربلا کے سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھائے گئے، بازو کاٹ دیے گئے، اور کٹے پھٹے بدن کے اوپر ہوائیں مٹی اڑاتی تھی۔ کچھ نہیں بچا کربلا سے، کچھ نہیں بچا کربلا سے، کچھ نہیں بچا کربلا سے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو زمین پہ کچھ بچا ہے تو کربلا سے بچا، کچھ نہیں بچا۔ ایک طرف کہہ رہا ہوں کچھ نہیں بچا، اور دوسری طرف کہتا ہوں بچا ہے تو کربلا سے بچا۔ کچھ نہیں بچا کا مفہوم یہ ہے کہ جب 6 ماہ کے بچے بھی ذبح ہو گئے، 6 ماہ کے بچے بھی کاٹ دیے گئے اور وہ شہید کر دیے گئے، تو پھر بچا تو کچھ نہیں۔ اور دوسری طرف کہہ رہا ہوں کہ بچا سب کچھ کربلا سے ہے۔ تو اگر پوچھے وہ بچا کیا ہے، تو وہ نانا کی زبان سے نکلا ہوا دین کا ایک حرف بچا ہے، اور اس حرف کو وہ بچانے آئے تھے۔ یہ اختلاف تھا۔ جزوی دین یزید کے پاس تھا۔ آپ کو یہ روایت شاید مل جائے کہ یزید کے لشکر میں بھی اذان ہوئی اور نماز پڑھی گئی۔ صرف نماز کا مسئلہ نہیں تھا صاحب، مسئلہ یہ تھا یزید اپنی مرضی کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا شراب کو دل کرتا ہے سریام بھی پیو، سڑکوں پہ بیٹھ کے بھی پیو، دین کی دھجیاں اڑانی پڑے کوئی ٹینشن نہیں، اپنے اقتدار کے ہوس کے لیے گلے کاٹنے پڑے کاٹ دو۔ مرضی کا دین یزید کے پاس تھا، اور میرے امام کا یہی نظریہ تھا کہ صاحب تیری مرضی کا دین ہی چلے گا، نانا کی زبان کا دین چلے گا۔ اور اس نظریے کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ آج میں اور آپ دیکھیں کربلا سے کچھ نہیں بچا سوائے دین رسول کے، اور یہی وہ بچانے والے، اور وہ دین جو کربلا سے انہوں نے بچا کے ہم تک بھیجا، وہ دین ہمارے دروازے پہ آ کے اس نے دستک دی تو ہم نے دروازہ بند کر دیا، اور ہم نے کہا نہیں آج تو ہمارے گھر میں بیٹے کی شادی ہے، آج تو رسمیں ہی آج تو موسیقی کی محفل ہے، آج تو شراب کے جام چلیں گے، آج تو ہندوانہ رسومات ہے۔ اس نے کہا میں وہی دین ہوں جو کربلا والے حسین ابن علی نے بچا کے بھیجا تھا، 6 ماہ کے بچے دینے کے بعد مجھے بچا کے تم تک بھیجا۔ تو ہم نے کہا نہیں آج تیری کوئی گنجائش نہیں، تو محرم کے دنوں میں ہم کالے کپڑے پہن کے پاؤں سے جوتا اتار کے طرح استقبال کریں گے۔ وہ دین میرے کاروبار کی جگہ پہ آیا تو میں نے وہاں بھی شٹر ڈاؤن کر دیا، اور میں نے کہا نہیں یہاں پر سودی نظام چلتا ہے، یہاں تو بینک کے ساتھ آج ڈیل ہے، اور اگر وہ نہ کرے تو پھر تو بچوں کی فیسیں نہیں پوری ہوتی ہے، اخراجات نہیں آتے پورے۔ وہ دین وہاں سے ٹھکرا کے ہم نے دفتر میں آیا تو وہاں کرسی میں نے گھما کے کہا نہیں یہاں پر تو رشوت چلتی، اس کے بغیر تو نظام ہی نہیں چلتا۔ اس نے کہا وہ جو دین بچا کے بھیجا تھا اس میں لکھا تھا کہ رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں،
ہم نے کہا نہیں نہیں اتنی سخت بات نہیں, تو 11ویں والے محفل میں ہم مٹھائی کے ڈبے سے استقبال کریں گے, تو ربیع الاول میں ہم سب جھنڈیوں کے ساتھ استقبال کریں گے. صاحب جو دین بچا کے بھیجا تھا وہ ہم نے کتنا قبول کیا. میں بھی اپنا محاسبہ کروں, آپ دیکھیں ہم نے اس دین کو اپنے عمل میں کتنا لایا. تلخ بات ہے لیکن بڑی خوبصورت کہی کسی نے, واصف علی رحمہ اللہ پڑھتے, آج کے انسان کا المیہ یہ ہے, یہ زندگی تو فرعون کی چاہتا ہے لیکن آخرت میں ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مانگتا ہے. اگر اسی فلسفے کو 2 قدم آگے لے آؤں تو شاید آج کے نوجوان کا بھی المیہ یہی ہے کہ آج کا انسان زندگی تو یزید جیسی چاہتا ہے, کل کو پرچم حسین کے طرح جگہ بھی مانگتا ہے. تو صاحب ایسے نہیں ہوتا, جن کی زندگی نبھا رہے ہو, جن کے مشن سے وفا کر رہے ہو, کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. یہ باتیں تلخ ضرور ہیں لیکن یہ مجھے آپ کو کردار کی طرف, اعمال کی طرف بلا رہی ہیں. اور یہ سادہ سا اصول زندگی ہے. اگر آپ 12 ماہ 365 دن زندگی کے ایک سانس پیغام حسین کے نام کرتے ہیں, صرف سال کے بعد 10 محرم کے دن یا 12 ربیع الاول کے پروگرام کروا کے ہم مطمئن ہو جائیں کہ یہی ہم نے حق ادا کر دیا, تو صاحب پھر ہم نے دین کا پیغام نہیں سمجھا. یہ دین 365 دنوں کا پیغام ہے. یہ پوری زندگی کے ایک سانس پر, ایک ایک رویے پر, ایک ایک نظر پر, ایک ایک فکر پر, ایک ایک کردار پر, ایک ایک عمل پر اس کو اپنی روحوں میں اتارنے کی اس وقت ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہمارا کاروبار زندگی اور ہو, ہماری مسجد کا ماحول اور ہو, ربیع الاول کا دین اور ہو, اور عید والے دین اور ہو, اور شب برات پہ اور طرح کا ہو, فیسٹیول پر ویلنٹائن ڈے والے دن اور طرح کا ہو. آدھا ادھر آدھا بٹیری اسلام کا مزاج نہیں ہے صاحب. اسلام سر سے لے کر پاؤں تک, صبح سے لے کر شام تک اپنے اوپر نافذ کرنے کی, اپنے اوپر جو ثابت کرنے کی ضرورت ہے. اس کو عملاً ہم نے کس طرح اختیار کرنا ہے, اس پر میں نے اور آپ نے اپنا رویہ پیش کرنا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں اگر آپ عملاً ان راہوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ سادہ سا اصول زندگی ہے, یہ سادہ سا اصول محبت ہے. آج ہم آ رہے ہیں تو ہمارے میزبان عثمان بھائی یہ ہمیں لینے کے لیے بائی پاس کی طرف جا رہے ہیں, اور ان کو انتظار تھا 3-4 مرتبہ انہوں نے کال کر کے پوچھا آپ کہاں تک پہنچے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کی راہ پہ چل رہے ہیں, ہم ان کی طرف آ رہے تھے. اور ایک سادہ سا اصول ہے, کوئی میری طرف آئے تو میں اس کے رستے میں کھڑا ہوتا ہوں, پوچھتا ہوں جناب کب آئیں گے, مجھے آپ کا انتظار. یار کیا خیال ہے, یہ ہم جیسے دنیا داروں کی حالت ہے, کوئی ہماری راہ پہ چل پڑے ہمیں اڈیک لگ جاتی ہے, ہم اس کا انتظار کرتے ہیں جناب کب پہنچو گے کب پہنچو گے. یہ میرا اور آپ کا انداز محبت ہے جو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی راہوں پہ چل رہا ہے. کیا امام حسین کو اس کا انتظار نہیں ہوگا کہ میرا وہ عاشق جو سارا دن دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولتا, مالک جو میرے دین کے اوپر عمل کرتا ہے, جو میرے پیغام کو پورا سال زندہ رکھتا ہے, نہ دکان پہ رشوت چلتی ہے, نہ سودی کاروبار چلتا ہے, نہ دنیا داری چلتی ہے, دین کا اصول چلتا ہے. تو جو امام علی مقام کی راہوں پر ہے, کیا خیال ہے میرے امام کو اپنے دیوانوں کا انتظار نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا صاحب. تو آؤ ان کی راہوں کو اپنائیں, ان کے کردار کو اپنائیں, ان کے اخلاق کو اپنائیں, ان کے اعمال کو, ان کے نظریے کو اپنائیں. یہ مقصد میں اور آپ اپنی روحوں میں اتار لیں اور اس پیغام کی آپ جاری کریں, عملاً کھڑے ہو جائیں. اور جب تک اتنے لوگ ہیں آج اس محفل ذکر حسین سے میں اور آپ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہماری دکان پہ, ہمارے کاروبار پہ, ہمارے دفتر پر, ہماری زبان پہ جھوٹ نہیں ہے. ایک جھوٹ, صرف ایک جھوٹ کا تقاضا میں کرتا ہوں پورے 30 منٹ 35 منٹ کے بعد. اور میں کہتا ہوں یہ آپ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں, اگر اتنے لوگ گجرا کی سرزمین پر عہد کر لیں کہ ہم نے پورا سال حسین ابن علی کا سچ اپنی دکان پہ نافذ کر لیا, میں کہتا ہوں آپ 400-500 لوگ بیٹھے ہیں, اگر آپ کی دکان پر روزانہ 100 بندہ آتا ہے تو گوجرا شہر میں رات 5,500 بندہ یہ کہے گا کہ یار زمانے میں واقعی حسین ابن علی کا سچ کا دور تھا, واقعی یار لوگ پیغام حسین پہ کھڑے ہیں. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے, ہم مٹھائی کے ڈبے بھی بانٹتے ہیں, ہم دیکھ, ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم نے یہ لائن آف بارڈر ڈرا کی ہوئی ہے. ادھر ہم نے اپنا کاروبار, سودی نظام, رشوت, جھوٹ, دھوکہ, فراڈ, یہ سب کچھ رکھا ہے. ادھر ہم نے 11ویں کا ڈبہ بھی رکھا ہے, لنگر بھی رکھا ہے, محفل بھی رکھی ہے, اور ہم دونوں کو سارا دن ہم ہڈیاں توڑتے ہیں, لوگوں کا خون نچوڑتے ہیں. شام کو جاتے ہو داتا سب دیکھ بھی دے جاتا ہے, مطمئن ہوتے ہیں ہم دین کا کام بھی کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ایسا جیسے ہم نے بالٹی کا نیچے سے پیندا توڑا ہوا ہے, اوپر سے ہم پانی ڈال رہے ہیں, نیچے ٹھہرتا کچھ نہیں. ورنہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے لوگ پیغام حسین کے لیے جمع ہو اور زمانے میں پھر بھی 2 نمبری چل رہی ہو, پھر بھی معاشرے میں جھوٹ ہو, پھر بھی معاشرے میں فراڈ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا صاحب. اس کا مطلب یہ نیچے یہ پیندا سلام
اپنی. اسی لیے حضرت صوفیہ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنا بہت بڑا کمال ہے لیکن گناہ سے بچنا اس سے بڑا کمال ہے. تو اصل چیز یہ اپنا پینڈا سلامت کریں, پھر قطرہ بھی ڈالیں گے, سال کے بعد 365 قطرے آپ کے دل سے نکلیں گے. لیکن اگر ہم اس طرف نہیں آتے, نیچے سے رشوت چل رہی ہے, سود چل رہا ہے, کاروبار چل رہا ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے, دھوکہ دیا جا رہا ہے, 10 نمبر کو 1 نمبر کر کے بیچا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پینڈا ٹوٹا ہوا ہے. ورنہ اتنے لوگ پیغام حسین پہ کھڑے ہوں اور اپنے کاروبار چھوڑ کے آئے ہو, معاشرے میں روشنی کیوں نہ پھیلے صاحب. پہ اپنے منصب کا تقاضا جو ہے اس کو ایمانداری سے نبھاؤ. آپ اپنی دکان پر, اپنی ڈاکٹری کے اڈے پر, آپ اپنے شعبے میں ایمانداری کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر آپ کھڑے ہیں ایمانداری کے ساتھ اور جس کام کے پیسے لیتے ہیں خدا را اس کو ایمانداری سے کریں. آپ صرف ایک کام کریں, میں نہیں کہتا آپ ایکسٹرا نیکی کریں, اللہ توفیق دے کریں, لیکن جس کام کے آپ پیسے لیتے ہیں اس میں خیانت نہ کریں, اس میں جھوٹ نہ بولیں, فراڈ نہ کریں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ, ہمارا تاجر کبھی ملتا ہے تو وہ کہتا ہے جناب آپ کہتے ہیں ورکرز کو ظہر کی نماز کی چھٹی دیں, یہ 1 بجے اذان ہوتی ہے, 1 بجے اٹھ کے جاتا ہے, 2:30 بجے واپس آتا ہے, حضرت ظہر کی نماز 1.5 گھنٹے میں پڑھ کے پلٹتا ہے, اور ابھی آ کر بیٹھتا ہے کہ 4 بجے عصر کی ہو جاتی ہے. ہمیں بتائیں کہ 2 نماز کی چھٹیاں پڑھیں, ہمارے 5 گھنٹے تو اسی طرح گزرتے ہیں. صاحب کس کو نہیں پتا ظہر 15 منٹ کی ہوتی ہے, کس کو نہیں پتا عصر 8 منٹ کی ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی 1.5 گھنٹے کی نماز پڑھتا ہے, وہ سمجھتا میں بڑا پکا نمازی ہوں, تو صاحب خیانت ہے, خیانت ہے, کل حساب دینا پڑے گا. اور میرے حضور نے تو فرمایا جو شخص اپنے رب کا حق ادا کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے مالک کا حق ادا کرتا ہے, فرمایا کل اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا, اللہ اس کو 2 گنا اجر دے گا. اس نے رب کا حق بھی ادا کیا, اپنے مالک سے خیانت نہیں کی. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم جہاں سے کماتے ہیں وہیں پر دھوکہ دیتے ہیں. جس کی دکان سے ہمیں 20,000 مل رہی ہوتی تو ہم اس کے بارے میں نظریہ یہ رکھتے ہیں اس کی دکان ٹوٹ جائے, اس کی دکان تباہ ہو جائے. جہاں سے کھا رہے ہیں وہیں پر ہم دھوکہ دے رہے ہیں. یہ تو سادہ سا اصول ہے, زندگی ہے. بندہ جس کا نمک کھاتا ہے اس کو دھوکہ تو نہیں دیتا. آئے مالک اپنے حقوق ادا کرے, دکاندار اپنے حقوق ادا کرے. دین 100% کامیابی کا پیغام رکھتا ہے. آئے اپنی روحوں میں پیغام دین اتاریں. پیغام حسین عملاً اپنی زندگی میں ایک تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے. بس ابھی میں کل بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے, اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. میرے مالک کے حال پہلی جو رحمتوں سے بھر دے. اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر جمع ہوئے, سب کا آنا قبول کر. قرآن مجید کا فہم اور نور نصیب فرما. جو کہا جو سنا اس پر عمل کی بھی توفیق فرما. ہمیں عملاً امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام پہ کھڑے ہونے کے جذبے نصیب فرما. اتنے لوگ دور و نزدیک سے اہل بیت کی محبت دیے جمع ہوئے, سب کا آنا قبول فرما. ہمارے منتظمین کو برکتیں عطا فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. جس محبت سے آپ لوگ ٹائم نکال کے آئے, محبت کا بھی تقاضا اور میرا بھی دل ہے کہ میں آپ سب سے سلام لے کر جاؤں, لیکن مغرب میں مجھے ٹوبہ